السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، روزے دار بھائیوں، ماہ رمضان تاحال آپ کے لیے عبادات و طاعات کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور اس کی راتیں ابھی تک برکتوں سے لبریز ہیں۔ نہ تو رحمتوں کا سلسلہ منقطع ہوا ہے اور نہ ہی نیکیوں کے صفحات ابھی تک لپیٹے گئے ہیں۔ نہ تو آسمان کے دروازے بند ہوئے ہیں اور نہ ہی جہنم سے آزادی پانے والوں کا قافلہ رکا ہے۔ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا، جس میں وہ آپ کو اس فرمان کے ساتھ بشارت سنا رہے ہیں: وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اور رمضان میں ہر رات اسی طرح ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لمحات باقی ہیں انہیں غنیمت سمجھیے اور اپنا شمار ان بندوں میں کروائیے جنہیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ مل جاتا ہے، اور وہ اپنے رب کی جنت پا کر شاداں و فرحاں ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے: فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر جو کوئی دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا سو وہ پورا کامیاب ہوا۔ لہٰذا رب تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے اور اس کی عبادت میں بلند ہمتی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے: انما الاعمال بالخواتیم، بلا شبہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ لہذا جس نے رمضان المبارک کے ابھی تک گزرے لمحات میں نیکیوں کے بیج بوئے ہیں، وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھے تاکہ وہ اپنی محنتوں کا ثمرہ حاصل کر سکے، کیونکہ جیسے پھل پکنے سے پہلے نہیں توڑا جاتا، اسی طرح نیک اعمال بھی حسن خاتمہ کے بغیر قبولیت نہیں پاتے۔ اور اللہ کے بندو، یہ بات بھی جان لیجئے کہ لیلۃ القدر کی وہ مبارک رات اور اس کا اجر عظیم جس کو پانے کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں، رمضان المبارک کی آخری رات تک اسے تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: التمسوا لیلۃ القدر فی آخر لیلہ، شب قدر کو آخری رات میں تلاش کرو۔ عزیز روزے دارو، رمضان میں جو نیک اعمال آپ نے کیے ہیں ان کی حفاظت کیجیے اور سال بھر ان پر مداومت اختیار کیجیے۔ لہذا جس نے رمضان میں قیام اللیل کو اپنا معمول بنایا، وہ پورے سال راتوں میں قیام کی کوشش کرے، کیونکہ یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا عبداللہ لا تکن بمثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، اے عبداللہ تم اس شخص کی مانند نہ ہو جانا جو پہلے قیام اللیل کیا کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ اور میرے بھائیوں، جس طرح آپ رمضان المبارک میں روزے کے عادی ہو گئے ہیں، اسی طرح سال کے باقی دنوں میں بھی کچھ دن روزہ رکھنے کی عادت اپنائیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے: من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ فختم له به دخل الجنہ، جو شخص رضائے الہی کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اے وہ خوش بخت انسان جسے رمضان میں قرآن کریم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا، خبردار رمضان کے بعد تلاوت قرآن ترک نہ کر دینا کہ یہ رب رحمان کا کلام ہے اور منبع سکون و اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ اور اے وہ سعادت مند شخص
جس کے ہاتھوں نے انفاق و اطعام میں خوب فیاضی کا مظاہرہ کیا، اپنی خیر کو مزید بڑھا دو کہ آپ کا رب رزاق اس کا کئی گنا عوض آپ کو عطا کرے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرتے ہو سو وہی اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور اے وہ خوش نصیب جس نے اس ماہ میں اذکار کا اہتمام کیا، استغفار کا التزام کیا، انہیں شب و روز کا اپنا معمول بناؤ۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے اول اور آخر میں تسبیح کر تاکہ تجھے خوشی حاصل ہو۔ اور اے وہ نیک بخت جس نے رمضان میں خیر و بھلائی کے راستوں پر چلنے کا اہتمام کیا، اس ماہ کے رخصت ہونے کے بعد انہیں چھوڑ نہ دینا بلکہ تمام عمر ان پر ثابت قدم رہنا، کیونکہ یہی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کیفیت کیا تھی؟ کیا آپ کسی خاص عمل کے لیے کچھ ایام مخصوص فرما لیتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا لا کان عملہ دیمتاً، نہیں، آپ کا عمل دائمی ہوتا تھا۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے احب العمل الى اللہ ما داوم علیہ صاحبہ وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر بندہ مداومت کرے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اے رب کریم، ہمارے رمضان کا اختتام اپنی رضا اور دوزخ سے نجات کے ساتھ فرما، اور ہمیں اپنے جنتی بندوں میں شامل فرما۔ روزے دار بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسی عبادت مقرر کی ہے جو ہمارے روزے کی تکمیل اور ہماری کوتاہیوں کی تلافی کرتی ہے، اور وہ عبادت صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو فحش اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کی خوراک کے لیے واجب قرار دیا۔ لہذا صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، اپنے نفس کی طرف سے اور ان تمام افراد کی طرف سے جن کا نان و نفقہ اس کے ذمے ہے، یعنی اس کے زیر کفالت گھرانے کے افراد کی جانب سے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار واضح فرما دی ہے کہ یہ ملک کے باشندوں کی غالب غذا کے اعتبار سے 2.5 کلو کے برابر ہے، اور فقہاء نے اس کی قیمت ادا کرنے کی بھی اجازت دی ہے کیونکہ وہ فقیر کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ لہذا اماراتی فتویٰ کونسل نے ہر فرد کے لیے صدقہ فطر کی مقدار 25 درہم مقرر کی ہے، جو آپ آج بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی کا سب سے بہتر وقت عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے نماز عید تک کا ہے۔ لہذا اسے بروقت اور خوش دلی کے ساتھ ادا کریں تاکہ اس کے ذریعے آپ اپنے روزوں کو پاکیزہ کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں اور ضرورت مندوں میں خوشیاں بکھیر سکیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کار فرما ہوئی، اس کی رحمت واسعہ جلوہ افروز ہوئی تو اس نے روزوں کی تکمیل کے بعد ہمارے لیے ایسی عید مشروع فرمائی جس سے ہمارے نفوس میں خوشیاں جاگزیں ہوتی ہیں اور دلوں کو شادمانی ملتی ہے۔ یہ عید الفطر ہے جس کا استقبال ہم تکبیر و تحمید سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو
اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو میرے بھائیوں، عید کے دن جب آپ مساجد اور عیدگاہوں کو جائیں تو رب تعالیٰ کی تکبیرات کا ورد کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں کہ اس نے ہمیں ہدایت سے نوازا۔ اس کی تعظیم بیان کریں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی، اس کی رحمت و فضل پر خوشی منائیں، اور اپنے اہل و عیال کے دلوں کو بھی مسرتوں سے بھر دیں تاکہ آپ کی دنیاوی سعادتوں کی تکمیل ہو اور آخرت میں بھی آپ رب تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔